حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھتے بنی اسرائیل کو سنائے، فرمایا تو سب لوگ ان تے عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنے تو یکدم انہیں احکام کو قبول کرنے کا انکار کر اس سرکشی تے اللہ تعالیٰ دا ایک غضب نازل تھے۔ اچانک پہاڑ جڑ کن اکھڑی چے ہوا تے اڈردا ہویا بنی اسرائیل دے سر دتے ہوا دتے معلق ہو گئے۔ جو 3 میل لمبی 3 میل چوڑی زمین تے ڈیرا سٹی ہوئے مقیم ہن، اتو پہاڑ آیا کھڑا سر بنی اسرائیل نے ڈٹھے پہاڑ نے سر تے ہن ڈھان والا ہے تو سارے دے سارے سجدے میں ڈھائے تے وعدہ کرن پا گئے اسا تورات دے سارے احکام قبول کیتے اسا انہیں تے عمل بھی کرے سو، مگر انہیں لوگ سجدے وچ اپنا رخسار اور کھبا پھر بیٹے زمین تے رکھے۔ سجی اکھ دے نال پہاڑ کو دے دے پین ڈھاندا نہیں پیا ساڑے تے متا ساڑے تے ڈھائے پوے۔ یہ وجہ ہے یہودی اج بھی میں سجدہ کرنا کھبا پاسا ٹکیندن، کھبی اکھ کھبا پاسا رخسار دا، سجا پاسا منہ دا چاتی پہ۔ بہرحال بنی اسرائیل نے توبہ کی تھی، تورات دے حکام عمل کرن دا عہد کیتو نے تے ول پہاڑ اڈرتے اپنی جہہ تے چلا گئے۔ قرآن مجید نے این واقعے کو چند جگہ تے بیان فرمائے۔ سورۃ اعراف وچ اللہ کریم جل شانہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب اسا پہاڑ انہیں اتے اٹھا دیتے گویا کہ وہ بادل ہے اور لوگوں کو یقین ہو گئے انہیں پہاڑ انہیں تے ڈھائے پوسی بلا اسا یہ گنو جو اسا تو کو دیتے مضبوطی نال یاد کر گنو جو اندے وچ ہے تاکہ تساں پرہیزگار بن ونجو۔ یہ بنی اسرائیل دا حال قرآن پاک دے اندر دوجا واقعہ سمجھنا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا دے باشندے دی ہدایت واسطے رسول بناتے بھیجا۔ نینوا یہ موصل دے علاقے ایک بڑا شہر ہے، اتوں دے لوگ بت پرستی کرنے ہیں، کفر شرک مبتلا ہیں۔ یونس علیہ السلام نے انہاں لوگوں کو ایمان آنا اور بت پرستی چھوڑنے دا حکم دیتا، مگر انہاں لوگوں نے اپنی سرکشی وجہ کو اللہ دے رسول کو جھٹلا دیتا، ایمان آنا کو انکار کیا۔ یونس علیہ السلام نے انہوں کو خبر دیتی تو سر لوگ دے ان قریب عذاب آمن والا ہے۔ اس سنتے شہر دے لوگوں نے آپس میں مشورہ کی تھا۔ یونس علیہ السلام نے کہیں جھوٹی گال آکی کوئی نہیں، این واسطے دیکھو اگر او رات کو اشارت رہے سمجھ گنا کہ خطرہ کہیں نہیں، اگر انہیں اشارت رات نہ گزاری تو یقین کرائے ضرور عذاب اوسی۔ رات کو لوگوں نے ڈٹھا یونس علیہ السلام شہر کے بہر تشریف گھن گئے، باقی صبح تھیندی عذاب دے آثار نظر پائے گئے، چاروں طرف کالی بدلیاں زہر تھن، ہر طرف کے دھواں اٹھے، شہر تے چھا گئے۔ یہ منظر دیکھتے شہر دے باشندے کو یقین ہو گئے عذاب آمن والا ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام دی تلاش جستجو تھی، مگر جب وہ دور دور تک یونس علیہ السلام نہ ملا ہن شہر والے کو زیادہ خطرہ اندیشہ ہو گئے۔ چنانچہ شہر دے سارے لوگ خوف خداوندی کو ڈرتے کمب اٹھے، سب دے سب عورتاں بچہ بلکہ اپنے مویشی نال گھنتے پھٹے پرانے کپڑے پار روندے جنگل نکل گئے۔ رو رو تے سچی دنا یونس علیہ السلام تے ایمان آنے دا اقرار تے اعلان کی تو نے شوہر بیوی کو ماں بچے کو الگ تھی تے سب دے سب توبہ استغفار کی مشغول ہو گئے۔ دربار الہی گڑ گڑاتے زاری کرنا پائے گئے، جو مظالم آپس تہن ایک بیک نے معافی کراون پائے گئے، جتنی حق تلفیاں تھیاں سب دی آپس معافی
تلافی کی تو نے غیر سچی توبہ کرتے اللہ نے وعدہ کی تو نے یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ دا پیغام کہنا ہے اسیں تے سچے دل نال ایمان آدھے اللہ تعالیٰ کو شہر والے دی بے قراری مخلصانہ گریہ داری تے رام آیا عذاب اٹھا گیا اچانک دھواں تے عذاب دے بدلا رفع ہو گئے سارے لوگ وال شہر آتے امن چین نار رہاں لگے یہ واقعے کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے میں ارشاد فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين تیتیا کوئی وسیع ایمان آنے دی تو انہوں نے ایمان کم آنا ہاں یونس علیہ السلام دی کام جب وہ ایمان کہنا تو ایسا انہوں کو رسوائی دا عذاب دنیا دی زندگی ہٹا دیتا ایک وقت تک انہوں فائدہ اٹھاؤں دا موقع دے دیتو سے مطلب ہے جب کئی قوم تے عذاب آندے تو عذاب آمد دے بعد ایمان آنا مفید نہیں ہوتا مگر ایک یونس علیہ السلام دی قوم ہے عذاب جب بدلہ آمن دے بعد جب انہوں لوگ ایمان آدھا تو عذاب انہوں کو اٹھا کے تھا گئے طبرانی شریف کی روایت ہے شاہ نینوا جب عذاب دے اثار زہر تھے یونس علیہ السلام باوجود تلاش جستجو دے لوگوں کو نہ ملا تو شہر والے گھبراتے اپنے ایک عالم دے کھولو گئے جو صاحب ایمان شیخ وقت تھا ان کو فریاد کو تو انہیں حکم لیتا تو لوگ وظیفہ پڑھو یا حی حین لا حی یا حی یحیی الموتى یا حی لا الہ الا انت لوگ پڑھتے دعا مانگی عذاب ٹل گیا مشہور محدث صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے شہر نینوہ دا عذاب جس دعا دے برکت نال دفع تھے وہ اے دعا ہی اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بہرحال عذاب ٹل وجہ دے بعد یونس علیہ السلام شہر دے قریب آوے تو آپ نے شہر عذاب دے کوئی اثر نہ بیٹھا لوگوں نے عرض کیتا تو صاحب قوم تشریف گھن لو تو آپ نے فرمایا کی میں آپ قوم میں بن سکتا ہاں میں تو انہوں کو عذاب دی خبر ہے شہر سے نکل گیا مگر عذاب تو نہیں آیا تو ہوں لوگ میں کوئی جھوٹا سمجھتے قتل کر دے سن آپ فرماتے غصے بھری تے شہر کے پلٹن ایک کشتی سوار ہو گئے ایک کشتی جب سمندر اد پہنچی ہے تو کھڑی ہو گئی اتنے لوگوں کا عقیدہ وہ کشتی سمندر کھڑی تھی ویندی ہے یہ کشتی کوئی بھاگا ہوا غلام سوار تھی دا چنانچہ کشتی والے نے کونا سٹا یونس علیہ السلام دے نام کونا نکتا تو کشتی والے نے آپ کو سمندر سٹ دیتا کشتی گنتے روانہ ہو گئے فوراً ایک مچھی آپ کو نگل گئی مچھی دے پیٹ ہو جتا بالکل اندھارا آپ مقید ہو گئے مگر ان حالت آپ نے قرآن میں دی آیت پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بار بار پڑھا تیری برکت اللہ کریم نے آپ کو دھیری کوٹری نجات دیتی مچھی نے کنار دے آتے آپ کو اگل لیتا اس وقت آپ حنیف کمزور تھی چکن اللہ دی شان انجا قدوں دی ایک ول جم پئیے آپ دے سہج آرام کے اندرن جب آپ کوئی طاقت آئیے تو آپ اپنی قوم میں تشریف گھنن سب لوگ انتہائی محبت احترام نہ پیش آتے آپ تے ایمان گھنن کلمہ پڑھونے یونس علیہ السلام دی دردناک سرگزشت کو قرآن میں نے الفاظ بیان فرمائے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين یقیناً یونس پیغمبر جو ہے جب بھری کشتی طرفی نکل گئے تو کونے دے وچ دریا دھکیا لیتا گئے والوں کو مچھلیں نگل گئے تھے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے ہیں تو اگر وہ تسبیح نہ پڑھ دے ضرور مچھی دے پیٹ رہ دے کیا ماتے بیمار تک والا اساں نے کو میدان سڑ دیتا درہانے کو بیمار ہیں اساں کو 1,00,000 آدمی طرف بلکہ کوئی زیادہ ہیں بھیج دیتا وہ لوگ ایمان گھنن والا اساں انہیں کو ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤں دا موقع دیتا درس ہدایت ہے نینوہ والن جی سرگزشت سبق ملتے
جب کہیں قوم تے کوئی عذاب بلا عذاب نازل تھی وے تھی بلا کے نجات پاؤں یہ طریقہ ہے لوگ توبہ استغفار مشغول تھی تھے دعائیں منگن نمبر 2 یوسف علیہ السلام دی دل حالات ہونے مصیبت مشکلات ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ خاص بانیوں کو کیویں امتحان سر دیں لیکن جب بندہ امتحان پہنچے صبر استقامت کا دامن نہیں چھڑندا مصیبت دے طوفان وچ اللہ دی یاد کرنے غافل نہیں تھیندا تو ارحم الراحمین اپنے زبانی دی نجات دا غیب جو انجا انتظام فرمے دے کوئی کو سوچ بھی نہیں سکتا غور کرو یونس علیہ السلام کو جب کشتی والے سمندر سچا تو ان کو زندگی سلامتی کا کوئی ذریعہ باقی رہ گیا ونوں کو مچھی بھی نگل گئی تھا تو بھلا ان کی زندگی کا کون سہارا رہ گیا مگر ان حالت وچ آپ نے جب یہ آیت کریمہ دا وظیفہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مچھی دے پیٹ وچ زندہ سلامت رکھے مچھی دے پیٹ جو کو ایک میدان پہنچا دیتے پل کو تندرستی سلامتی دے نال ان کی قوم وطن پہنچا دیتے ان کی بدولت 1 لاکھ نے زیادہ آدمی کو ہدایت مل گئی ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعلى رسولك ولا تخزنا